نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان طلاق کے اوپر ہے، کیونکہ آج کل طلاق ہونا ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا طلاق ہو چکا ہے۔ یعنی ایسے کلمات کہ جن کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جاتا ہے، وہ کلمات اپنی بیویوں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بولا کرتے ہیں اور انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا طلاق ہو چکا ہے، بیوی ان پر حرام ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں، اور اگر ان کی اولاد بھی ہوئی تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہوگی، بلکہ ان کا ساتھ میں رہنا حقیقت میں زنا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ طلاق ایک بہت ہی نازک سی چیز ہے جو کہ ہنسی اور مذاق میں بھی ہو جایا کرتی ہے۔ طلاق کے بارے میں آج آپ سبھی کو تفصیل کے ساتھ بہت ضروری باتیں بتاؤں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس قسم کی غلطیاں جو آئے دن مسلمان کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں کہ اس کے وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، ان کو یہ باتیں معلوم ہو سکیں۔ طلاق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جانے کہ شریعت میں طلاق ہوتا کیا ہے۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، یعنی عورت جو ہے وہ شوہر کے اب قبضے میں ہے، وہ اس سے جو کہے، شوہر کی فرمانبرداری کرنا اب عورت پر یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں کہ شوہر اگر حرام کاری کرنے کو کہے تو پھر عورت مجبور ہے۔ اگر حرام کاری کرنے کو کہے، کوئی بھی ایسا کام کرنے کو کہے جو اللہ اور اس کے رسول جس کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر اس کام کو عورت نہ کرے، انکار کر دے، چاہے شوہر اس سے راضی ہو یا پھر ناراض ہو۔ تو پابند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں میں بیڑیاں بندھ گئی، وہ اس کی غلام بن گئی، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے پابند ہوگی، اور اس پابندی کو اٹھا دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے طلاق۔ یعنی اب عورت جو ہے وہ شوہر کی فرما بردار نہ ہے، بلکہ شوہر کا کوئی بھی بات اب عورت کو ماننا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے طلاق۔ طلاق کے بعد اب شوہر چاہے کچھ بھی کہے، اب وہ اس کا شوہر نہیں رہا، اب وہ اس کا غیر محرم بن چکا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ طلاق کی کیا قسمیں ہیں، کون کون سی قسم ہیں جن کے ذریعے سے طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو طلاق کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسی وقت نکاح سے باہر ہو جائے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، یعنی جس وقت طلاق کہا گیا ہے اسی وقت نکاح سے نکل گئی۔ اور دوسری یہ ہے کہ عدت گزارنے پر باہر ہوگی، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق بائن جو ہے اس میں عدت نہیں گزارنا ہے اور اس میں حلالہ بھی نہیں، لیکن طلاق رجعی جو ہے میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گی، اس میں عدت گزارنا ہے، اور اگر ساتھ دوبارہ رہنا چاہیں تو پھر حلالہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اب طلاق کب جائز ہے اور کب ممنوع ہے میں بتا دوں کہ طلاق دینا جائز ہے مگر شرعی وجہ ہونی ضروری ہے۔ اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو پھر طلاق دینے کی اجازت شریعت نہیں دیتا، لیکن شریعت کچھ چیزوں پر اجازت دیتا ہے کہ عورت کو طلاق دے دی جائے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے جو نماز نہیں پڑھتی اور پڑھنا نہیں چاہتی تو ان صورتوں میں طلاق دینا شوہر کے لیے مستحب ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں طلاق دینا واجب ہے، جیسے شوہر اگر نامرد ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ طلاق دلوا دی جائے، کیونکہ جو عورت ہے پھر اس کی زندگی کا بھی مسئلہ ہے، اور اگر زندگی اس کی برباد کرنی ہے، اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی خوش رہے تو پھر ان کو ضروری ہے کہ اسے طلاق دلوا دے، ورنہ پھر اس کی جو زندگی ہے وہ آباد نہ ہو کر کے برباد ہی ہو جائے گی۔ اب میں طلاق کی قسمیں آپ کو بتا دوں کہ کس کس طریقے سے طلاق دی جا سکتی ہے۔ پہلی تو ہے طلاق حسن، اور ایک دوسری قسم ہے جس کو طلاق احسن کہتے ہیں، اور تیسری قسم ہے جس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، یعنی یہ بدعت کے طور پر ہے، یہ نئی ایجاد ہے جو کہ عام طور پر لوگوں نے اپنے جانب سے کر دیا ہے۔
تو طلاق احسن کیا ہے؟ طلاق احسن دینے کی صورت یہ ہے کہ جس پاکی میں وطی نہ کی ہو، عورت پاکی کے حالت میں ہے، ابھی اس کو حیض نہیں آیا ہے اور وہ پاک ہے، اور اس پاکی میں اگر وطی نہ کی گئی ہو تو اس میں اگر ایک طلاق دی گئی، ایک طلاق رجعی دی گئی ہے اور اسی طلاق میں عورت نے عدت گزار لی اور اس کی نکاح سے نکل گئی تو یہ طلاق احسن ہے۔ احسن اس وجہ سے کیونکہ یہ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ لفظ طلاق کو بار بار بولا بھی نہیں گیا، ایک ہی لفظ بولا گیا، ایک ہی بار بولا گیا اور اسی سے وہ عدت پوری کر کے نکاح سے نکل گئی۔ اب دوسرا ہے طلاق حسن، وہ یہ ہے کہ جس سے وطی نہ کی ہو طہر میں، جس طہر میں وطی نہیں کیا ہے اس طہر میں ایک طلاق دی، اگلا جب طہر عورت کو آیا ہے یعنی پیریڈز ختم ہونے کے بعد دوسری مرتبہ جب عورت پاک ہوئی تو اس پاکی میں دوسری طلاق دی جائے، اور تیسری مرتبہ جب پیریڈز ختم ہو کے عورت جب پاک ہوئی ہے تو پھر اس ایک طہر میں بھی ایک طلاق دی جائے، تو 3 پاکیوں میں 3 الگ الگ طلاق دی جائے گی ایک ایک کر کے، تو 3 بار میں 3 واقع ہوئی، اس کو طلاق حسن کہیں گے، یعنی ایک پاکی میں ایک ہی طلاق دی گئی، تو یہ طلاق حسن ہوا۔ لیکن طلاق بدعی کیا ہے؟ جس طرح آج کل عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ ایک پاکی میں 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، یعنی ایک ہی بار میں کہہ دیتے ہیں کہ جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یا پھر طلاق کا لفظ 3 مرتبہ دہرا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے الفاظ کو ایک ہی بار میں کہہ دینا یہ طلاق بدعی ہے، یعنی یہ لوگوں کی ایجاد کردہ ہے، شریعت نے اس کو نہیں بنایا۔ شریعت نے جو طلاق بتائی ہے وہ طلاق حسن اور احسن ہے، اس کو بدعی اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ ایک طرح کی بدعت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تو معلوم ہوا کہ طلاق اگر کسی کو دینا ہے تو پھر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت اس کی اجازت دے رہی ہو، زندگی ساتھ گزارنا بالکل محال ہو، ممکن ہی نہ ہو، اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے، اور وہ بھی جب عورت پاکی کے ایام میں ہو، جب عورت پاک ہو ان دنوں میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی، اور اگر کوئی حیض کی حالت میں طلاق دے دے تو رجعت واجب ہے، یعنی لوٹا لینا واجب ہے، تو اس لیے کہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، اور اگر طلاق دینا ہی ہے تو پھر حیض کے بعد جب عورت پاک ہو جائے گی تو اس پاکی کے حالت میں اس کو پھر طلاق دے سکتا ہے۔ اب میں یہ بتا دوں کہ طلاق کے لیے شرائط کیا کیا ہونے چاہیے۔ طلاق کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ عاقل ہو، یعنی عقل اور سمجھداری رکھتا ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور مجنون یا پاگل نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی نابالغ ہے یا مجنون پاگل ہے تو پھر نہ ہی وہ خود طلاق دے سکتا ہے، نہ ہی اس کی طرف سے کوئی اس کا ولی طلاق دلوا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے جو بھی گارجین ہیں وہ بھی طلاق نہیں دلوا سکتے۔ ایک بہت ضروری مسئلہ میں بتانا چاہوں گی جو عام طور پر خواتین پوچھا کرتی ہیں کہ کیا نشے کی حالت میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو نشے والے نے طلاق دی ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ عاقل کے حکم میں ہے، یہ عقل مند انسان کے حکم میں ہے، اور نشہ چاہے شراب پینے سے ہو یا بھنگ وغیرہ سے، کسی بھی چیز سے ہو، اگر طلاق نشے میں دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق میں عورت کی طرف سے کوئی شرط نہیں، نہ نابالغہ ہو اور اگر مجنونہ ہو طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی اگرچہ عورت نابالغ ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر وہ مجنون ہے، پاگل قسم کی ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق جو ہے یہ مردوں کی طرف سے ہے نہ کہ عورتوں کی طرف سے۔ اور کسی نے مجبور کر کے نشہ پلا دیا یا حالت اضطرار میں پی لیا، یعنی موت کا خطرہ ہے، اگر شراب نہیں پیے گا، پینے کو کوئی اور چیز بھی موجود نہیں ہے، اور نہ پینے کی صورت میں اگر موت کا خطرہ ہے، اس صورت میں اگر پی لیا ہے اور اگر نشہ میں طلاق دے دی ہے تو یہ طلاق جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگی، بلکہ یہ واقع نہیں ہوگی، جو کہ اکثر علماء کا قول ہے، کیونکہ یہاں اس شخص کی نیت نہیں تھی کہ وہ طلاق دے، اسے مجبور کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہاں طلاق واقع نہیں ہوگی۔
اب ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا ہنسی مذاق اور دل لگی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ہنسی مذاق میں اگر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو طلاق کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ خوشی سے طلاق دی جائے یا پھر غم میں طلاق دی جائے، یعنی ہنستے ہوئے طلاق دے یا روتے ہوئے طلاق دے، طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ شرعی مجبوری کے طور پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی اگر سخت مارنے کا بھی اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ اگر وہ طلاق نہیں دے گا اپنی بیوی کو تو اسے کوئی بہت زیادہ مارے گا، بہت تکلیف پہنچائے گا، اس صورت میں بھی اگر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق کا لفظ استعمال کیا اور دوسرا معنی مراد لیا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا لفظ تو استعمال کیا گیا ہے لیکن نیت طلاق کی نہیں تھی، یعنی لفظ طلاق سے کچھ اور معنی مراد لیا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ جو معنی مراد لیا جا رہا ہے اس سے طلاق کا دور دور تک کوئی رشتہ نہ ہو، کیونکہ طلاق جو ہے وہ ایک سمجھی ہوئی اور جانی ہوئی بات ہے کہ طلاق اگر کسی عورت کو کوئی مرد کہتا ہے تو اس سے عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں یہ بات جانتے ہوئے کہ طلاق کا کیا معنی ہے، اگر کوئی اور معنی مراد لے کر کے بھی طلاق کہتا ہے جو کہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ دوسرے چیز کے لیے استعمال نہیں ہو پاتی ہے، تو اس وجہ سے طلاق بول کر کے کچھ اور اگر کہنا چاہے تو طلاق ہی واقع ہوگی۔ اگر کوئی شخص گونگا ہے تو گونگے نے اگر اشارے سے طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو گئی، جبکہ لکھنا نہ جانتا ہو، یعنی اگر لکھنا جانتا ہو تو لکھ کر کے دے، اور اگر لکھنا نہیں جانتا گونگا ہے تو اشارے سے بھی اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر لکھنا جانتا ہو تو اشارے سے طلاق نہیں ہوگی بلکہ لکھنے سے ہی طلاق واقع ہوگی۔ اگر کسی کی زبان سے غلطی سے لفظ طلاق نکل گیا یا پھر مذاق میں بولا اور اگر اس کا معنی جانتا بھی نہ ہو کہ طلاق بولنے سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ بھی معلوم نہ ہو یا اگر بھولے سے بول دیا، غفلت میں بول دیا، ہنسی مذاق میں بول دیا یا پھر ڈرانے دھمکانے کے لیے بول دیا یا پھر غصے کی حالت میں ہی بولا ہو، ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، جس کو آج ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل نہیں جانتا، بہت ہلکے میں لیتا ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی اپنی بیویوں سے طلاق کہہ دیتے ہیں، اسی طرح غصے کی حالت میں کہہ دیتے ہیں اور پھر بعد میں پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں ان کی نیت یہ نہیں تھی، میری نیت یہ نہیں تھی۔ طرح طرح کے مسئلے آئے دن ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ضروری معلوم ہوا کہ طلاق کے مسئلے پر آپ لوگوں کے لیے بیان لایا جائے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ چاہے مذاق میں بولے، چاہے غصے کی حالت میں بولے، چاہے بھول سے ہی زبان سے نکل جائے، طلاق طلاق ہے، واقع ہو ہی جائے گی۔ اگر کوئی شخص مریض ہے، مرض کی حالت میں ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، لیکن اتنا بیمار نہیں ہے کہ عقل کھو بیٹھا، اگر عقل موجود ہے، عقل نہیں کھویا ہے اور بیمار اتنا ہے کہ موت کے قریب پہنچ گیا لیکن عقل رکھتا ہے، اس صورت میں بھی اگر طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ابھی وہ عقل رکھتا ہے، وہ پاگل اور مجنون نہیں ہے۔ کسی شخص کو ایسی بیماری ہے کہ جس سے اسے عقل کا دورہ پڑتا رہتا ہے، کبھی کبھی اس کی جو عقل ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر نیند کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نیند کی حالت میں بھی اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نشہ جو ہے، نشہ یعنی کہ شراب کا نشہ، میں اس نشے کی بات نہیں کر رہی بلکہ یہ غشی مراد ہے، یعنی بے ہوشی کی حالت میں ہو، بیماری کی وجہ سے عقل کام نہ کر رہی ہو، تو اس صورت میں طلاق اگر دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن نشے کی حالت میں طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو صورتیں میں نے بیان کی کہ نیند میں یا غشی کی حالت میں یا عقل جاتی رہے، ان صورتوں میں اگر طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب میں ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ غصے کی حالت میں طلاق کا کیا حکم ہے۔ میں نے ابھی بتایا لیکن میں تفصیل کے ساتھ بتا دوں کہ اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی رہے تو
طلاق واقع نہ ہوگی، یعنی غصہ اتنا ہے کہ انسان بالکل پاگل پن کے قریب پہنچ گیا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ پھر وہ ایک پاگل اور مجنون کے حکم میں ہے۔ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے خود اسے اس کا علم نہیں ہے۔ آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں اور فتوے دینا چاہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو، یعنی پہلے غلطی تو کر چکے ہیں اور اب چاہ رہے ہیں کہ اس غلطی کی ہمیں سزا نہ ملے، ہمارا طلاق نہ ہو۔ اور ایک عذر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق دی تھی تو انہیں چاہیے کہ اب مفتی صاحب اس بات کا خیال رکھیں، ان کو جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ غصے میں طلاق دی تھی تو طلاق نہ ہو۔ اس طرح کے فتوے ڈھونڈتے ہیں اکثر لوگ، تو غصے میں بھی طلاق اگر دی جائے گی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور جو صورت میں نے بیان کی کہ غصہ اتنا ہو کہ عقل جاتی رہے، یہ بہت ہی نادر ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی پاگل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں طلاق وہ دیں گے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ تو لفظ طلاق بول کر کے کہنے کی بات تھی کہ بول دیا جائے تو پھر طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ اب میں بتا دوں کہ اگر تحریر کے ذریعے سے کسی کو طلاق لکھ کر کے اگر کوئی دے، اپنی بیوی کو کوئی شوہر طلاق لکھ کر کے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ زبان سے طلاق نہ کہا ہو مگر کسی چیز پر اگر لکھ دیا اور جس چیز پر لکھا ہے وہ پڑھنے میں آتا ہے، وہ دیکھنے میں آتا ہے، جیسے کہ کاغذ پر یا تختی پر یا زمین پر لکھ دیا ہو اور طلاق کی نیت بھی کی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو خط کے ذریعے سے طلاق بھیج دیا جائے تو طلاق اس صورت میں بھی ہو جائے گی۔ اور آج کل خط کی جگہ پر واٹس ایپ ہی ہے ساری چیز، تو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شوہر کو طلاق کیا ہو، طلاق نامہ لکھنے پر اگر مجبور کیا ہو، جیسے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیاں تڑوانا چاہتی ہیں تو وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں۔ تو مجبور کرنے کی صورت میں یہاں شرعی مجبوری مراد ہے، یعنی صرف کسی کے اصرار کرنے پر لکھ دینا، یا پھر اگر کوئی بڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو بڑے کی بات نہیں ٹال سکتا، تو یہ شرعی مجبوری نہیں۔ شرعی مجبوری جیسا کہ میں نے بتایا کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اگر مجبور کیا جا رہا ہے اور مجبوری کے حالت میں اگر اس نے طلاق لکھ دیا لیکن دل سے اس کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی زبان سے لفظ طلاق کہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن شرعی مجبوری نہیں، محض اس بات سے کہ میری ماں نے کہا ہے، میرے باپ نے کہا ہے، بڑوں کی جو بات ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی، اس صورت میں اگر وہ کہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب میں آگے آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو طلاق دو طرح کی ہے، ایک تو صریح یعنی کھلم کھلا لفظ طلاق جو ہے، لفظ طلاق کے ذریعے سے کسی کو طلاق دی جائے صاف لفظوں میں، اور دوسرا ہے جس کو کنایا کہتے ہیں۔ تو کنایا وہ ہے جو چھپے انداز میں ہو، پوشیدہ الفاظ میں ہو، تو پوشیدہ الفاظ کے ذریعے سے اگر کسی کو طلاق دی جا رہی ہے تو وہ طلاق جو ہے وہ کنایا کے حکم میں ہے۔ اور جو لفظ ایسا ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے، اس لفظ کے ذریعے سے اگر طلاق دی جا رہی ہے تو پھر یہ طلاق صریح ہے۔ اب میں اس پر کچھ ضروری مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں، جیسے اگر کسی نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا پھر تجھے طلاق ہے، یا تو طلاق والی ہے، تو ان صورتوں میں طلاق ہو جائے گی طلاق صریح۔ اگر کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے طلاق دیا یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ان لفظوں کے ذریعے سے اگر طلاق دے گا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، یعنی ایک مرتبہ اگر لفظ طلاق کا استعمال کیا ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور مرد کو یہ اجازت ہوگی کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، یعنی اس میں رجعت کی گنجائش ہوگی، لوٹانے کی گنجائش ہوگی۔ اب اگر کوئی لفظ طلاق کو کچھ اور کہہ دے، کچھ اور لکھ دے، جیسے طلاق جو ہے وہ طا، لام، الف اور قاف سے ہے، لیکن اگر کوئی طلاق کہے یا طلاق کہے یا طلاق کہے، طلاق کہے، اس طرح سے کوئی سا بھی لفظ کہے، یا اگر کوئی توتلا ہے اس نے اگر طلاق بھی کہہ دیا تو یہ سارے الفاظ صریح کے اندر آئیں گے۔ ان صورتوں میں ایک طلاق واقع ہوگی۔
اب چاہے اس نے طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، طلاق کہا ہے، چاہے جس طریقے سے کہا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو یہ بھی ایک صریح لفظ ہے، صاف لفظ ہے، تو اس سے بھی ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نے لفظ طلاق غلط طور پر کہا، اب چاہے وہ عالم ہو یا پھر جاہل ہو، اس صورت میں سبھی برابر ہیں۔ طلاق کو مکمل اچھے طریقے سے بولا ہے یا پھر غلط طریقے سے بولا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ جاہل ہو، طلاق تو واقع ہو ہی جائے گی۔ اگرچہ وہ بعد میں یہ کہے کہ میں نے تو دھمکانے کے لیے غلط طور پر کہا تھا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر طلاق کہنے سے پہلے، اپنی بیوی کو دھمکانے سے پہلے اس نے لوگوں کو یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اسے دھمکانے کی نیت سے یہ کہنے جا رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کی بات مانی جائے گی اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس نے کہا کہ ہاں دے دی، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ طلاق کا لفظ بولا ہی نہ ہو، عورت کو طلاق نہیں دی ہے، مگر اوروں سے کہتا ہے کہ میں طلاق دے چکا ہوں، تو پھر فیصلہ یہی ہوگا کہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کو جب وہ گواہ بنا رہا ہے طلاق پر تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاق دی ہے، لیکن اصل میں 1 طلاق دی ہے، تو پھر اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ فیصلہ اسی پر سنایا جائے گا کہ 3 طلاق واقع ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کو اس نے 3 طلاق پر گواہ بنایا ہے۔ اب چاہے وہ بعد میں یہ کہتا رہے کہ میں نے تو جھوٹ کہا تھا، طلاق واقع ہو جائے گی، 3 طلاق ہو جائے گی، اور اب وہ دوبارہ بغیر حلالہ کے رجعت نہیں کر سکتے۔ بہرحال طلاق خوشی میں دے یا غم میں دے، یا پھر ہنستے ہوئے دے، روتے ہوئے دے، غصے کی حالت میں دے، مذاق میں دے، کسی بھی صورت میں طلاق دیتا ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور طلاق ہو جاتی ہے، جیسے کہ کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ چلی جا میری نظروں کے سامنے سے، یا پھر اپنا بوریا بستر سمیٹ لے، اس طرح کے الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس پر میں اگلے بیان میں آپ سبھی کو تفصیل کے ساتھ سارے مسائل بتاؤں گی انشاءاللہ العزیز۔ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور آپ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔